کبھی سوچا ہے کہ جب دنیا ختم ہو جائے اور پھر سے شروع ہو تو کیسا لگتا ہے؟ آج ہم طوفان نوح کے بعد کی اسی کہانی میں اتریں گے جسے انسانیت کی دوسری صبح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ہماری آج کی دنیا کی بنیاد رکھی۔ ذرا اس لمحے کا تصور کریں، مہینوں تک پانی ہی پانی، اور پھر اچانک پیروں کے نیچے ٹھوس زمین کا احساس۔ سب کچھ یہیں سے جودی پہاڑ کی چوٹی سے شروع ہوا، جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی۔ یہ صرف ایک سفر کا اختتام نہیں تھا، بلکہ ایک بالکل نئی شروعات تھی۔ پانی اتر چکا تھا، وہ طوفان جس نے سب کچھ نگل لیا تھا اب ختم ہو چکا تھا۔ زمین ایک بار پھر نظر آ رہی تھی، خاموش، پاک اور نئی۔ لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب کشتی کا دروازہ کھلا تو باہر کیا منظر تھا؟ ان سوالوں کے جواب میں ہی انسانیت کے اگلے باب کا راز چھپا ہے۔ تو آئیے مل کے دیکھتے ہیں۔ سوچے ذرا، ایک ایسی دنیا میں قدم رکھنا جہاں کوئی آواز نہ ہو، نہ پرندوں کی چہچہاہٹ، نہ شہروں کا شور، کچھ بھی نہیں، بس ایک گہری، سب پر چھا جانے والی خاموشی۔ یہ ایک ایسا تجربہ تھا جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ کوئی شہر نہیں بچا تھا، تہذیب کے سارے نشان مٹ چکے تھے، کوئی عمارت، کوئی سڑک، کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی کوئی لوگ تھے۔ کشتی میں سوار چند لوگوں کے علاوہ پوری زمین خالی پڑی تھی۔ ذرا اس احساس کو سمجھنے کی کوشش کریں، بچ جانے کی خوشی، لیکن بالکل تنہا ہونے کا خوف۔ تو یہ تھی ایک بالکل نئی دنیا، ایک خالی صفحے کی طرح، جہاں سے انسانیت کو اپنی کہانی دوبارہ لکھنی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی تھا اور ایک بے مثال موقع بھی۔ تو اب سوال یہ تھا کہ انسانیت کی نسل کو آگے کون بڑھائے گا؟ یہیں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے اور ہم ملتے ہیں انسانیت کے نئے بانیوں سے۔ آج کی ہماری پوری دنیا کی بنیاد دراصل صرف 3 لوگوں نے رکھی، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں نے، سام، حام اور یافس۔ روایات کے مطابق سام سے مشرق وسطیٰ کی قومیں، حام سے افریقہ کے لوگ اور یافس سے یورپ اور ایشیا کے لوگ نکلے۔ یہ صرف ایک خاندان نہیں تھا، یہ آنے والی تمام نسلوں کے جد امجد تھے۔ یہ سوچنا واقعی حیران کن ہے کہ کیسے اس ایک خاندان سے نکل کر انسان پوری زمین کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ ہر تہذیب، ہر زبان اور ہر قوم کی جڑیں اسی ایک لمحے سے جڑی ہیں۔ لیکن بات صرف نسل بڑھانے کی نہیں تھی، انہیں زندگی کو بالکل صفر سے دوبارہ تعمیر کرنا تھا، ایک پورا معاشرہ کھڑا کرنا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو بنیادی ضرورتیں پوری کی، رہنے کے لیے گھر بنائے، کھیتی باڑی شروع کی، اور جو جانور بچائے تھے ان کی پرورش کی۔ لیکن ان کے معاشرے کی اصل بنیاد اینٹ اور پتھر نہیں تھی، وہ بنیاد تھی ایمان کی۔ ان کے ہر کام کے پیچھے مقصد صرف ایک تھا، اللہ کی عبادت۔ یہی چیز ان کے ہر قدم کی رہنمائی کر رہی تھی۔ اور دیکھیں، یہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں ہے، اس پوری کہانی میں ایک بہت گہرا اور لازوال سبق چھپا ہے جو آج بھی ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے۔ اور اس کہانی کا دل، اس کا نچوڑ بس اتنا سا ہے، دنیا اور دنیا کی چیزیں یہ سب ختم ہو سکتی ہیں، یہ عارضی ہیں۔ ایک ہی چیز ہے جو ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور وہ ہے ایمان، اللہ پر بھروسہ۔ طوفان نے دنیا کو تو تباہ کر دیا، لیکن بچ جانے والوں کے ایمان کو ذرا بھی ٹھیس نہیں پہنچا سکا۔ اور یہی تو اصل نقطہ ہے، جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی کامیابی کسی اور چیز کا نہیں بلکہ ان کے اسی پختہ ایمان کا نتیجہ تھی۔ یہ صدیوں پرانی کہانی آج ہمیں بھی ایک سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے، اور سوال آج بھی وہی ہے، ہم کس راستے پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا ایمان کے راستے پر قائم ہیں؟ آخر میں دنیا تو دوبارہ بس گئی، شہر پھر سے آباد ہوئے، اور انسانیت ایک بار پھر بھلی بھولی۔ لیکن طوفان کے بعد جو اصل چیز تعمیر ہوئی وہ کوئی عمارت نہیں تھی، وہ ایک سبق تھا جو ہمیشہ کے لیے قائم ہو گیا کہ اس بدلتی ہوئی دنیا میں اصل سہارا اور کامیابی کی ضمانت صرف اور صرف ایمان ہے۔